إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اس دین اور اس امت کے جو امتیازات اور خاص وصف ہیں، خاص خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان حیادار ہوتا ہے، مسلمان با حیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر اس بات کو بہت ہی احسن انداز سے بیان فرمایا ہے. آج آپ جانتے ہیں، آج جمعۃ المبارک کو فروری کی 12 تاریخ ہے، اور ٹھیک ایک دن کے بعد یعنی 14 تاریخ کو ایک دن منایا جاتا ہے جسے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی یا تو جہالت کی بنیاد پر یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ حفظ پرستی کی بنیاد پر اس کو مناتے ہیں. اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ محبت کرنے والوں کا عالمی دن، عاشقوں کا عالمی دن. اور عربی میں بعض عرب بھی، اللہ معاف فرمائے، وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تو کہتے ہیں یوم الحب العالمی، انٹرنیشنل لورز فیسٹیول. اللہ اکبر! محبت کرنے والوں کا، عشق کرنے والوں کا عالمی دن، انٹرنیشنل ڈے. پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی اسی اسٹیج سے یہ بات ہوئی ہے کہ ہم مسلمان عجیب رستے پہ چل پڑے ہیں. اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر چھوڑ کر ہم نے کفار کا کلچر اپنانا شروع کر دیا. تو یاد رکھیں، یہ جس کو انٹرنیشنل عالمی محبت کا دن کہا جا رہا ہے یا عاشقوں کا یا عشق کا دن کہا جا رہا ہے، در حقیقت یہ عاشقوں کا دن نہیں ہے، بلکہ اس کو بدماشوں کا دن کہنا چاہیے، اس کو بے حیاؤں کا دن کہنا چاہیے، اس کو لفنگوں کا اور بد کرداروں کا عالمی دن کہنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. 14 فروری، ایک اور نام اس کا کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے. اللہ اکبر! اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. وہ لوگ جو ایمان والے لوگوں کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس عذاب کی کیفیت کو، اللہ کے عذابوں کو، اللہ کی سختیوں کو، اللہ کی پکڑ کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کس طرح کی ہے، تم نہیں جان سکتے. اس کی صحیح کنڈیشن اور کیفیت کیا ہے وہ اللہ کو ہی بہتر پتہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت.
اگر تیرے اندر سے حیا نکل جائے تو پھر جو تیرے دل میں آتا ہے کرتا رہے. یعنی بے حیا انسان، عریانی پسند انسان، فحاشی پسند انسان، اس پر کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کر سکتی جب تک وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے. فرمایا تو بے حیا ہو جائے، تیرے اندر سے حیا نکل جائے، پھر جو تیرے دماغ میں آتا ہے تو کرتا رہے، کوئی تجھے روکنے والا نہیں ہو سکتا. اصل میں یہ دن ہے کیا؟ بہت سارے بھائیوں کو تو علم ہے اور بہت سارے بھائی اس سے ناواقف ہیں، اور جناب ان کفار کی جو ایک اندھی قسم کی تقلید ہے اس میں لگ کر اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بارے میں ایک جھوٹی کہانی تو یہ بنائی گئی ہے کہ جی ایک کوئی قیدی تھا فرانسیسی جیل کے اندر، فرانس کے اندر. وہ جیلر کی بیٹی جیل کے وزٹ پہ آئی، وہ بڑی خوبصورت تھی، اس کے ساتھ پیار ہو گیا تو جناب جیلر نے اسے پھانسی چڑھا دیا 14 فروری کو. لہٰذا یہ شہید محبت، نعوذ باللہ کہتے ہیں، شہید محبت کا عالمی دن منایا جاتا ہے کیونکہ اس کو پیار کرنے کے جرم میں پھانسی چڑھا دیا گیا تھا. اللہ اکبر. حقیقت کیا ہے وہ بھی سن لیں. حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ ایک پادری ہے، پوپ پادری، جس کا نام ویلنٹائن ہے. یہ رومن کیتھولک پادری ہے، اور آپ کو علم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ کر صوفیوں کی طرح جنگلوں میں نکل جانا یہ میرے دین کے اندر نہیں ہے. لیکن عیسائیت کے اندر رہبانیت ہے. عیسائیوں کا قانون ہے مذہبی، جو خود ساختہ ان کا اپنا ہے، اللہ نے نہیں اتارا ہے. ان کا قانون یہ ہے کہ جو مذہبی لیڈر ہے، جو پوپ پادری ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا، اور جو عورت اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دے، چرچ کے لیے وقف کر دے، وہ بھی شادی نہیں کر سکتی. یہ جن کو لوگ سسٹرز کہتے ہیں، یہ بھی شادی نہیں کر سکتی. پوپ اور پادری بھی شادی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس میں نکاح ہے، شادی ہے. لہذا یہ پوپ ویلنٹائن ایک دن اپنی راہبہ کو کہتا ہے جو اس چرچ کے اندر رہتی ہے، کہتا ہے رات مجھے خواب آیا ہے. اس نے پوچھا کیا خواب آیا ہے؟ کہتا ہے خواب یہ آیا ہے اگر ہم ایک رات کے لیے شادی کر لیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر الہام کیا ہے، ہم شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اس نے کہا تو ہمارا پوپ پادری ہے، جو تو کہہ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے نا. لہٰذا اس نے اس کی بات مانتے ہوئے اس سے نکاح کیا، شادی کی. نکاح کیا تھا، شادی کیا تھی، منہ کالا کیا. لیکن یہ جرم ان کا چھپا نہیں رہا، کسی نے دیکھا، پتہ چل گیا. وقت کے حکمران کو خبر دی کہ اس پادری نے عیسائیت کے قانون کو توڑ کر نکاح کیا ہے. اس نے اس کو پکڑا اور اپنے قانون کے مطابق پھانسی چڑھا دیا. تو یہ ویلنٹائن جس نے اپنی راہبہ کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، اس کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا تھا، اس کو زنا کے جرم میں پھانسی چڑھایا گیا، عیسائیت کے اصول کو توڑنے کے جرم میں پھانسی چڑھایا گیا. آج مسلمان اس بدبخت ویلنٹائن کا یوم عالمی مناتے ہیں، دن مناتے ہیں، کہتے ہیں جی محبت کرنے والوں کا دن ہے. ہم کہتے ہیں محبت کرنے والوں کا دن نہیں میرے بھائی، یہ زانیوں کا عالمی دن ہے، یہ فحاشی پھیلانے والوں کا عالمی دن ہے، یہ گنڈوں کا عالمی دن ہے، یہ لفنگوں کا عالمی دن ہے، یہ بدماشوں کا عالمی دن ہے. یہ محبت کرنے والوں کا عالمی دن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے نا میرے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. اللہ اکبر. کون کون سی بات کریں؟ 3 صحابہ کرام جاؤ ثلاثۃ رہط الی بعض بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے, آپ کی زوجہ محترمہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی عبادت کرتے ہیں. جب انہوں نے خبر دی کہ اتنی عبادت کرتے ہیں کأنہم تقالوہا, گویا کہ انہوں نے اس عبادت کو سامنے رکھ کر اپنی عبادت کو بہت کم سمجھا یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بہت کم سمجھا اور کہا کہ ہم اور زیادہ عبادت کریں گے. یہ تین لوگ ہیں, ایک نے کہا انی اصوم الدہر ولا افطر, میں روزانہ روزہ رکھوں گا, کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, روزانہ روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا انا اسلی ولا ارکد, میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا, میں کبھی ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوؤں گا. تیسرا نے کہا انی لا اتزوج النساء, میں عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کروں گا. یہ تین باتیں کر کے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ ان کے پاس گئے, فرمایا قل تم کذا و کذا, کیا تم نے ایسی ایسی بات کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے یہ بات کی ہے. فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاکم, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں, سب سے بڑا متقی میں ہوں. لیکن مجھے دیکھو اسلی و ارکد, میں رات کو سوتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, اصوم و افطر, میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں, کبھی چھوڑ دیتا ہوں کبھی رکھ لیتا ہوں. اور انی اتزوج النساء, میں نے عورتوں سے شادی کر رکھی ہے. پھر کیا فرمایا تھا؟ النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے اسلام, نکاح میری سنت ہے. عیسائیوں کے ہاں پادریوں کا نکاح نہیں ہو سکتا, انہوں نے منہ کالا کیا. اگر یہ فطرت پر رہتے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, آج ہماری بدقسمتی کیا ہے, اسلامی معاشروں کی بدقسمتی کیا ہے, انہوں نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے, جس کا لازمی نتیجہ نکلا کہ زنا آسان ہو گیا ہے. نکاح لاکھوں میں اور زنا سینکڑوں میں, سو چند سو میں, ہزاروں میں. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا نکاح میری سنت ہے, اس سنت سے منہ نہیں موڑنا ہے. انہوں نے منہ کالا کیا. آج اس بے حیائی کا عالمی دن منایا جاتا ہے. نوجوان لڑکے خاص طور پر سکولوں میں, کالجوں اور یونیورسٹیز میں, واللہ ہم کالج اور یونیورسٹی اور یہ انگلش تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, لیکن سب سے پہلے ہمیں مسلمان ہونا چاہیے. 14 فروری کا دن آتا ہے, یہ جناب پھول لیتا ہے, لڑکی پھول لیتی ہے, لڑکے کو پیش کرتی ہے, وہ لڑکی کو کہتا ہے آئی لو یو, آئی وش یو. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آج تو محبت کا عالمی دن ہے, آج غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بے حیائی پھیلائی جاتی ہے. اوہ حدیث میں آتا ہے ایک بھائی یعاتب اخاہ فی الحیا, اس کا بھائی بڑا حیا والا تھا, چھوٹا بھائی شرماتا تھا, حیا کیا کرتا تھا. وہ اسے ڈانٹ رہا تھا, بڑا بھائی تو اتنی حیا کیوں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی اس کی بات اور فرمایا داہو, اس کو چھوڑ دو. فإن الحیاء من الایمان, یاد رکھو حیا ایمان کا حصہ ہے. مومن کبھی بے حیا نہیں ہوتا, جو پکے ایمان والا ہوتا ہے وہ حیادار ہوا کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. من العذراء فی خدرہا, کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے ہمارے پیغمبر, ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں کیا آتا ہے, جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی جو حیا کے خلاف ہوتی تھی, اس کا اثر آپ کے چہرے پہ نظر آتا تھا. حیا کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا. آج ہم بے حیائی کی باتیں زبان سے بھی ادا کرتے ہیں, گالیاں, فوش کلامی اور جناب ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں. اور یہ 14 فروری کو اور اس کے آگے پیچھے بھی اس طرح بے حیائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. کیا کوئی شخص پسند کرتا ہے جو با حیا ہو, جو با غیرت ہو؟ کیا یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نوجوان لڑکی کو کوئی پھول پیش کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا تھا نا, کہا بقیہ آپ کے سارے احکام میں ماننے کے لیے تیار ہوں, بس ایک کام کی اجازت دے دے. آپ نے پوچھا کس کام کی؟
کہنے لگا میں زنا کرتا ہوں، زنا سے میں نہیں رک سکتا، اس کی اجازت دے دے۔ صحابہ اکرام اس کو پکڑنے کے لیے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیسی بات کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، دعوہ، چھوڑ دو اس کو، ذرا آگے بلاؤ میرے پاس۔ آگے بلایا، وہ معلم کائنات تھے نا، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ استادوں کے استاد، معلموں کے معلم۔ کہا اس کو ذرا آگے بلاؤ۔ آگے بلایا گیا، کہا اب یہ بتاؤ جو کام کرنے کی اجازت تو مانگ رہا ہے کیا تجھے پسند ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا نہیں جی میں یہ پسند نہیں کرتا۔ کہا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا جی نہیں۔ کہا بیٹی کے ساتھ اس طرح پھوپھی چند رشتوں کا ذکر کیا؟ اس نے کہا میں تو یہ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا پھر لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ تو یہ بے حیاؤں کا عالمی دن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ چیز زنا کی طرف لے کر جائے گی، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت گندا رستہ ہے، غلط رستہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب معاشرے میں زنا عام ہوتا ہے، اس طرح مرد اور عورت کا غلط تعلق عام ہوتا ہے، اسلامی فیملی نظام، اسلامک فیملی سسٹم یہ ختم ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں لڑائیاں اور جھگڑے جنم لیتے ہیں، اور حرامی بچوں کی کثرت ہو جایا کرتی ہے۔ واللہ آج سے کئی سال پہلے امریکن یونیورسٹیز کی ایک رپورٹ چھپی تھی جو آج پرنٹڈ موجود ہے۔ کئی سال پہلے بڑے بڑے شہروں کی یونیورسٹیوں میں ایک سروے کیا گیا تھا، 40% بچے حرام کے تھے یونیورسٹیوں کے اندر، 40%۔ مولانا اقبال کیلانی حافظہ اللہ تعالی، ان کی کتاب میں آپ یہ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے، اس کو اپنانا ہوگا، ورنہ تباہی اور بربادی سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم پہلے ہی تباہی اور بربادی کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے کوشش نہ کی تو یاد رکھو ہمارا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات اچھی طرح اپنے دل و دماغ، کان، ہر یہ سننے کی طاقت، سوچنے کی طاقت کھول کر سنیے کہ اگر کوئی انسان اس طرح فحاشی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتا ہے، دوسروں کی عزتوں کو خراب کرتا ہے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کی اپنی عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، ان کے اشعار ہیں، بعض نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان شعروں کو منسوب کیا، جس میں ایک شعر یہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّ الزِّنَاءَ دَيْنٌ فَإِنْ أَقْرَضْتَهُ فَتَكُونُ الْوَفَاءُ مِنْ أَهْلِكَ فَاعْلَمِ، یاد رکھو زنا ایسا قرض ہے، اگر یہ تو نے اپنے سر پر اٹھا لیا تو یہ تیرے گھر کی عورتوں سے پورا کیا جائے گا، اس بات کو اچھی طرح جان لو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو خود بے غیرت ہو جاتا ہے، جو خود بے حیا ہو جاتا ہے، تو پھر اپنی عورت کو، اپنی غیرت کو کیسے روک سکتا ہے کہ وہ غلط رستے پہ نہ چلے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ بعض بھائی نا اللہ معاف کرے سگریٹ پیتے ہیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، خود دکان پر جانے کی بجائے اس کو بھیجتے جاؤ سگریٹ لے آؤ، پھر جناب اس کو ساتھ ساتھ
یہ بھی سختی ہوتی ہے کہ تو نے اس کو پینا نہیں ہے، نکالنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو خود بچے کو بھیج رہا ہے جس نے بچپن میں تجھے سگرٹ لا لا کر دیے ہیں، بڑا ہو کر سگرٹ نہیں پیے گا تو کیا کرے گا؟ تو اس طرح یہ بھی معاملہ ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ بڑا آسان، وہ یہ ہے، آپ بھی جتنے بھائی بیٹھے ہو میری بات سن رہے ہو، میں ہوں یا کوئی اور مسلمان، اس کا آسان حل یہ ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے۔ بچے کی عمر، بچی کی عمر جب نکاح کو پہنچ جائے تو جلد سے جلد اس کا نکاح کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث کیا ہے؟ اذا خطب احدکم ترضون عن دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر کوئی ایسا نوجوان تمہیں شادی کا پیغام بھیجتا ہے جس میں دو چیزیں تمہیں پسند ہیں، اس کی دو عادتیں، دو چیزیں، دو خصلتیں، نمبر ایک دیندار ہے، دین پہ چلنے والا ہے، اور نمبر دو اس کا اخلاق اچھا ہے، بہترین سلوک کرنے والا ہے، بہترین اخلاق والا ہے، اس کا بیہیویئر اچھا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی، بہن کی شادی کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ زمین میں ایسا فتنہ اور فساد پھیلے گا جس کو روکنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شادی کا پیغام، یہ دونوں چیزیں ہی نہیں دیکھی جاتی، نہ دین نہ اخلاق۔ پیسہ چاہیے، عہدہ چاہیے، بنگلہ چاہیے، کوٹھی چاہیے، کار چاہیے، یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معیار لیتے لیتے بچوں کی اور بچیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی پسند نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے شادیاں ہوتی تھیں۔ ایک عورت آئی ہے نا، مجلس لگی ہے، اس نے آ کر اپنا ذمہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس عورت میں آپ کو دلچسپی نہ ہو تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ مجلس لگی ہے۔ پوچھا تیرے پاس کوئی چیز ہے اس کو مہر دینے کے لیے؟ نہیں جی کچھ نہیں ہے۔ کوئی چادر نہیں، کوئی انگوٹھی نہیں ہے۔ التمس ولو خاتما من حدید، اور کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، نہیں ہے۔ فرمایا اماک من القرآن، قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ جی مجھے قرآن کا فلاں فلاں حصہ یاد ہے۔ فرمایا جاؤ اسی قرآن کو رکھ کر حق مار، میں نے اس کے ساتھ تیری شادی کر دی ہے، اب یہ تیری بیوی ہے، اسے لے کر اپنے گھر چلے جاؤ۔ شادی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، واللہ ان کے پاؤں کی خاک جیسی ہماری عورتیں نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں نہیں ہو سکتی، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ان کی شادی کیسے ہوئی ہے؟ کیا 500 بندوں کی برات گئی تھی؟ کیا 4 گاڑیاں بھر کر جہیز کا سامان آیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیغام لے کر گئے ہیں، پوچھا تیرے پاس کیا ہے مہر دینے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا وہ زرہ کدھر ہے جو پہن کے لڑتا ہے؟ کہا وہ موجود ہے، اس کو بکوایا، بات لمبی ہے۔ چند چیزیں اسی میں سے پیسے لے کر صحابہ اکرام کو دی کہ جاؤ یہ چیزیں خرید کر ان کے گھر میں دے آؤ۔ دے آئے، آپ گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میں نے اپنی بیٹی کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ان کے ساتھ کر دی ہے۔ شام کو تیار کر کے یہ عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے گھر چھوڑ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس ہم نے نکاح کو مشکل کر ڈالا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ بے حیائی عام ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے لیے اے وہ لوگوں جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، جن کے گھر میں بہنیں ہیں، اللہ کے لیے اس پہ غور کرو، شادیوں کو آسان کرو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ زنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نا، میرے ساتھ بلتستان کے لڑکے پڑھتے تھے، بڑے اچھے ایک ہمارے دوست تھے، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتے تھے۔ میں نے ان سے ایسے بات ایک دن کی، کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں تو زنا کی ریشو بہت کم ہے، بے حیائی بہت کم ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ہمارے ہاں جو ہی بچہ جوان ہوتا ہے، بچی جوان ہوتی ہے، اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان اللہم ردہم الی اہلہم سالمین اللہم ردہم الی اہلہم سالمین اللہم تقبل شہداءہم وعاف جرحاہم یا رب العالمین اللہم انصر اخواننا المستضعفین علی الحدود یا رب العالمین اللہم انصرهم نصرا عزیزا اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیته الى البر والتقوى اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشفهم شفاء کاملا عاجلا اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.